الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، اور آپ انہیں سنا دیجئے نوح کی خبر جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر گراں ہے میرا وجود اور میرا تمہیں اللہ کی آیات کے ذریعے نصیحت کرنا، تو جان لو کہ میں تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھتا ہوں، پس تم اپنے معاملات کو اکٹھا کر لو اور اپنے شرکا کو اکٹھا کر لو، پھر تمہارا معاملہ تم پر کسی طرح چھپا ہوا نہ رہے، پھر جو بھی فیصلہ کرو اسے پورا کرو اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ پس اگر تم پھر گئے تو جان لو کہ میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو اللہ کے پاس ہے، اور مجھے حکم ہے کہ میں مسلمانوں میں سے رہوں۔ آج کل جو ہمارے اور آپ کے حالات ہیں کہ گویا ایک طرح سے ہمارے وجود کو مٹانے کے لیے ہر طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس میں ایک سوال بار بار سامنے آتا ہے کہ قرآن مجید اگر رہنمائی کی کتاب ہے تو قرآن میں اس سلسلے میں کہاں رہنمائی کی گئی ہے کہ اس طرح کے حالات ہوں تو ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کیا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں جو انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں وہ قصے اصلاً رہنمائی کے لیے ہی بیان کیے گئے ہیں۔ یہ جو حصہ میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے یہ بھی اصلاً رہنمائی کے لیے ہی بیان ہوا ہے، جو اسی طرح کے احوال سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 71 اور 72 ہے۔ یہ سورہ یونس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ قبل نازل ہوئی تھی۔ حبشہ کی طرف بعض صحابہ کرام اپنی حفاظت کے تناظر میں ہجرت کر چکے تھے، اور کچھ صحابہ اور حضور جو مکہ میں مقیم تھے ان کو بھی ہر وقت خطرہ لاحق تھا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ ان احوال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نوح علیہ السلام کا یہ قصہ سنایا گیا ہے۔ ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے تھے تو اس وقت آپ اور آپ کی اولاد سب مومن تھی، کافروں سے واسطہ نہیں پڑا تھا۔ نوح علیہ السلام جو آدم ثانی کہلاتے ہیں ان کا واسطہ پڑا تھا، اور انہوں نے 950 سال تک دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیا تھا، پھر بھی کوئی نتیجہ نہیں نکلا تھا اور ان کے وجود کو بھی خطرہ تھا۔ اس وقت انہوں نے کیا کیا تھا؟
وہ حضور کو اور صحابہ کرام کو سنایا گیا، ان کے لیے بھی اس میں رہنمائی تھی، اور قرآن میں محفوظ ہے ہمارے لیے بھی، تو ہمارے لیے بھی اس میں رہنمائی ہے۔ کیا سنایا گیا؟ سنایا یہ گیا کہ نوح علیہ السلام کی زندگی میں جو بہت سارے اہم موڑ آئے، ان اہم موڑ میں سے ایک موڑ دشمنوں کے سلسلے میں آخری فیصلے کا تھا۔ اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ موجودہ کفار و مشرکین کو سنا دیجئے، بتا دیجئے۔ وہ تفصیل کیا ہے کہ جب اپنا پیغام پہنچاتے پہنچاتے اتمام حجت کر چکے نوح علیہ السلام، تو اس وقت اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو، میرا قیام کرنا، میرا کھڑا رہنا، میرا وجود، یا میں اللہ کی آیات کے ذریعے جو تم کو نصیحت کرتا ہوں کہ سنبھل جاؤ، سدھر جاؤ، اللہ کی طرف پلٹ آؤ، شرک سے باز آ جاؤ، کفر سے باز آ جاؤ، یہ چیز اگر تمہیں بھاری پڑ رہی ہے، یہ چیز اگر تمہیں گراں گزر رہی ہے، یہ چیز اگر تمہیں ناپسند ہے، تو پھر آگے کیا کچھ ہونے والا ہے اس کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر مان کر کے نہیں دو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی کی وجہ سے تم پر کوئی بھی سلوک کر سکتا ہے، تمہارے ساتھ اس کا کوئی بھی برتاؤ ہو سکتا ہے، گویا کہ تم اللہ کی نافرمانی کی حد کو پار کر رہے ہو۔ تو کہا کہ ایسی صورت میں میں تو اللہ پہ بھروسہ کروں گا کہ اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ میری نجات کی کوئی راہ نکال دے، لیکن تم اگر بضد ہی ہو، ہٹ دھرمی میں مبتلا ہی ہو، تو تمہیں جو کچھ بھی کرنا ہے کرو، ماہم مشورہ کر کے ایکا کر لو، اکیلے نہ کر سکتے ہو، جتنے تمہاری ہم نوائی کرنے والے ہیں ان سب کو ساتھ لے لو، اور جو بھی اقدامات، جو بھی کھیلنا ہے تمہیں وہ کھیل جاؤ، دیکھو اس کا نتیجہ کیا برآمد ہوتا ہے۔ آگے جو بات کہی وہ یہ کہ جو بھی تم پلان بناؤ، منصوبہ بناؤ، اس میں کوئی تذبذب اور شک نہ ہو، کوئی ڈھکی چھپی چیز نہ ہو، جیسے علل اعلان میں حق کی بات کہتا ہوں، تمہیں بھی جو کچھ کرنا ہے علل اعلان کرو، پھر دیکھو کہ کس کی بات صحیح نتیجہ لاتی ہے اور کس کی بات غلط نتیجہ برآمد کرتی ہے۔ کہا کہ جو بھی فیصلہ کر لو اس پہ عمل درآمد کرو، اور دیر کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جتنے جلدی چاہو اتنے جلدی عمل درآمد کرو، دیکھو گے کہ نتیجہ یہ آئے گا کہ اللہ تمہیں مٹا کر کے، پیس کر کے، ہلاک کر کے چھوڑے گا۔ اللہ سے زیادہ پاورفل اس دنیا میں کوئی مخلوق نہیں ہے، تمہارے پاس بھی اتنا پاور نہیں ہے کہ جو منصوبہ بنا لو، جو پلان بنا لو، اسے لامحالہ نافذ کر ہی لو۔ اللہ چاہے گا تو ہوگا، ورنہ اللہ وہ سارے پلان فیل کر دے گا، وہ سارے منصوبے ناکام بنا دے گا۔ اب اگر یہ کرنے کا شوق ہے، کرنے کا بوتا ہے تو کر کے دیکھ لو، اور اگر نہیں کرتے تو جان لو کہ میں تمہارے اس دباؤ یا اس ناراضگی یا تمہارے اس کیا کہتے ہیں ناپسندیدگی کی وجہ سے جو کام اللہ تعالیٰ نے میرے سر پہ رکھا ہے کہ میں حق کو قبول کروں، حق پر قائم رہوں اور حق بات لوگوں تک پہنچا دوں، وہ تو میں کرتا رہوں گا، ہے نا۔ مجھے اس کا حکم ہے کہ میں مسلمان بن کر کے رہوں، مسلمان خود حق پر قائم رہتا ہے اور دوسروں کو حق پہنچاتا ہے۔ یہ ایک تفصیل ہے جو یہاں پر ان دو آیتوں میں بیان کی گئی ہے، اور آگے کی آیات میں یہ ہے کہ اس کے باوجود انہوں نے مان کے نہیں دیا تو اللہ نے اس قوم کو ہلاک کر دیا اور نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا۔ اب یہ بات حضور سے ہجرت سے پہلے کہی گئی، صحابہ کرام کو ہجرت سے پہلے سنائی گئی۔ مطلب کیا تھا اس کا؟ مطلب یہ تھا
کہ یہ لوگ آپ کے اور صحابہ کے جان کے در پہ ہو رہے ہیں، اس سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اصلاً ان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کہ اب وہ موڑ آ گیا ہے، اب وہ موقع آ گیا ہے کہ ابھی بھی اگر انہوں نے سنبھل کر کے نہیں دیا تو ان کا وجود مٹا دیا جائے گا، ان کو ہلاک کر دیا جائے گا، ان کو ختم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ اللہ کے رسول تو ہجرت کر گئے، انہوں نے اپنے کھیل جاری رکھے، اور یہاں نتیجہ نکلا کہ ان کی سرداری گئی، ان کا بڑکپن گیا، اور اللہ کے رسول غالب آ کر کے رہے۔ یہ تو حضور کے زمانے میں ہوا، لیکن یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ کیا ڈر جاگ گئے تھے اللہ کے رسول و صحابہ کرام؟ کیا کوئی خوف کھایا تھا؟ کیا انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اب ہمارے ہی لیے خطرہ ہے، اس لیے کہ یہ دشمن تو ایک ہو گئے ہیں، سب نے مل جل کر کے طے کر لیا ہے کہ مسلمانوں کو مار ہی ڈالیں گے؟ ایسا کچھ کبھی بھی اہل ایمان کے دل میں نہیں آیا۔ نوح علیہ السلام، جن پر ایمان لانے والے بہت گنتی کے تھے، ان کا جو رویہ یہاں بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ اپنی قوم کو ایسی سنگین صورتحال میں بھی خطاب کیا اور کہا کہ میرا وجود اگر بھاری لگ رہا ہے اور میری نصیحت اگر پسند نہیں آ رہی ہے تو جو کرنا ہے کر لو، ڈرے نہیں، خوف میں مبتلا نہیں ہوئے، جرأت و ہمت کا مظاہرہ کیا۔ تو سب سے پہلی چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کفار و مشرکین کبھی بھی جو اہل حق کی مخالفت کرتے ہیں اس کی وجہ مسلمانوں کا جسمانی وجود نہیں ہوتا، اصلاً ان کا وہ مشن، ان کا وہ پیغام ہوتا ہے جسے وہ خطرہ سمجھتے ہیں۔ ورنہ اگر وہ اپنا مشن جاری نہ رکھیں، اپنا پیغام نہ پہنچائیں، لوگ حق کو قبول کرنے کی طرف راغب نہ ہوں، تو اس سے ان کو کیا بگڑتا ہے کہ کوئی رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، زندگی گزار کے چلا جاتا ہے۔ تو مسلمانوں سے اصل مخالفت کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک مشن کی علمبردار قوم ہے، وہ ایک چینج اور انقلاب چاہتی ہے، وہ ایک بگڑے ماحول کو درست کرنا چاہتی ہے جو بگاڑ کے سرداروں کو اور بگاڑ کے ہم نواؤں کو پسند نہیں آتا۔ ایسے میں ان کے ناپسندیدگی کی وجہ سے ہم کوئی اپنے اندر کمزوری دکھائیں، کوئی اپنے اندر کیا خوف دکھائیں، کوئی ہم اپنے اندر کیا کہتے ہیں دباؤ محسوس کریں، یہ چیز مومن کے یا داعی کے شایان شان نہیں ہوتی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے کلیئر کٹ کہا کہ مخالفت ضرور ہے، ہم کم ضرور ہیں، ہم پہ دباؤ ضرور ہے، لیکن یاد رکھو کہ ہمارا رشتہ اس ذات سے ہے جس سے بڑی طاقت والا کوئی نہیں ہے، اور ہمارا بھروسہ اس پر ہے کہ ہم اس کا کام کر رہے ہیں، وہ ہمارا تحفظ بھی کرے گا اور ہمیں کبھی برباد نہیں ہونے دے گا۔ فعلی اللہ توکلت، چاہے تم کچھ بھی سوچو، کوئی بھی پلان بناؤ، کوئی بھی منصوبہ بناؤ، کوئی بھی اقدام کرو، تو یہ حوصلہ، یہ جذبہ، یہ ہمت، یہ جرأت ایک مسلمان کے اندر اللہ سے تعلق کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ آج جو کچھ حالات ہیں اس میں بھی ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہم سے جو دشمنی ہے، ہمارے خلاف جو سارا کھیل ہے، یہ صرف ہمارے اسلام کے علمبردار ہونے کی وجہ سے ہے، اور اس کی وجہ سے اگر وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو اللہ نہیں چاہے گا تو یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم سچے اور پکے مومن بن کر کے رہیں۔ آگے جو بات کہی گئی وہ یہ کہ اگر اس آخری موڑ پر بھی ان کے لیے سنبھلنے کا موقع ہے، اگر سنبھل جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں سنبھلتے تو ان کے دباؤ کی وجہ سے ہم کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں، کچھ نظر انداز کر دیں، کچھ سمجھوتا کر لیں، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہمیں تو جمنا ہے، ہمیں استقامت کا ثبوت دینا ہے، ہمیں یہ بتانا ہے کہ ایک صاحب ایمان جب اللہ پر ایمان کا دعویٰ رکھتا ہے تو پھر کبھی وہ اس سے دستبردار ہونے کے بارے میں
خیال بھی اپنے ذہن میں نہیں لا سکتا۔ ایک اور بات جس کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا گیا ہے کہ یہ جو ایمان کو قبول کیا ہے ایک مسلمان نے، ایمان کا پیغام دوسروں کو پہنچاتا ہے، اس سے اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی، اس سے اس کا کوئی مفاد وابستہ نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کی طرف سے ایک ڈیوٹی ہے، ایک فرض ہے جس کو وہ پورا کر رہا ہوتا ہے۔ جس کی غرض ہوتی ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ اگر میں ان کے دباؤ کو قبول نہیں کروں گا، ان کے خلاف زیادہ جاؤں گا تو میرے لیے نقصان ہوگا۔ نقصان کیا ہوگا؟ روزمرہ کی زندگی میں ان کے مخالفت کی وجہ سے ہمارے مسائل ڈسٹرب ہوں گے، ہمارے مسائل بگڑیں گے، بہت کچھ یہ کنٹرول کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارے مال میں، ہمارے جان میں کمی آ جائے گی۔ یہ سارے جو خطرات محسوس ہوتے ہیں اس پہ کہا گیا کہ ہم تو ان سے کوئی امید رکھتے ہی نہیں، ہم ان سے کوئی بدلہ چاہتے ہی نہیں کہ ہمارا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ ہم تو ایک ڈیوٹی ہے اللہ کی طرف سے جسے پورا کر رہے ہیں۔ یہ اصلاً بے لوث ہونے، مخلص ہونے، یہ کام للہ فی اللہ کرنے کی طرف اشارہ ہے۔ مومن جو کچھ بھی کرتا ہے اس میں دنیا والوں سے اسے کوئی توقع نہیں ہوتی، ساری توقع اسے اللہ سے اور اس کی انعامات کے حوالے سے ہوتی ہے۔ ایسی صورت میں اسے اور بھی کوئی خوف نہیں ستاتا کہ دنیا میں کوئی نقصان ہمیں پہنچا دے گا۔ پہنچا تو پہنچا، اس کا اجر تو ملنے والا ہے، اس کا بدلہ تو ملنے والا ہے، اس لیے کہ وہ تو اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، ان اجریہ الا علی اللہ۔ یہ ساری باتیں جو یہاں بیان کی گئی، اسے اگر پوائنٹ وائز نوٹ کیا جائے تو پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ان احوال میں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اصلاً انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اس لیے کہ خطرے کا وہ ہوا کھڑا کرتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، مسلمان بڑھ رہے ہیں، اگر یہ زیادہ ہو جائیں گے تو جو وسائل ہیں اس پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، ہمیں اس سے تکلیف ہوگی، اس لیے اس خطرے کو روکنا ضروری ہے، ان کی آبادی نہیں بڑھنے دینا ہے، ان کا وجود مٹانا ہے تاکہ جو وسائل ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں رہیں اور ہم عیش و آرام کی زندگی گزاریں۔ یہ وہ ہوا کھڑا کرتے ہیں، اسی کو کہا گیا مقامی۔ حالانکہ وجہ اصل یہ نہیں ہے، وجہ اصل یہ ہے کہ انہوں نے جو عوام کو اپنے کنٹرول میں کر کے ان کے استحصال کا پورا نظام اور سسٹم بنا رکھا ہے، جب حق غالب ہوتا ہے، جب حق پھیلتا ہے تو وہ استحصال دھیرے دھیرے ختم ہوتا ہے۔ ہر آدمی اپنے شعور کو پختہ پاتا ہے اور اپنے حق کے حصول کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے کام کرنا شروع کر دیتا ہے تو ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ آج یہاں کے اعلیٰ ذات کو جو خطرہ ہے وہ یہی تو ہے کہ نچلی ذات کے لوگ اگر بیدار ہو گئے اور انہوں نے اپنے حقوق کو منوا لیا، وہ بھی برابر کے درجے میں کھڑے ہونے کے لیے ہاتھ پیر مارنے لگے تو ہماری چودراہٹ جائے گی۔ حق کوئی قبول کرے گا تو یہاں تو مساوات ہے، عدل ہے، ان کے ہاں مساوات اور عدل نہیں ہے۔ وہ تو ایک طرح سے نچلی ذات پہ ظلم ڈھا کر کے اپنا الو سیدھا کرتے ہیں۔ تو یہ جو خطرہ ہے، اس خطرے کی وجہ سے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور لوگوں کے خلاف نہیں۔ اسی کہا گیا کہ میرا وجود جو تمہارے لیے خطرہ بن رہا ہے، یہ نہیں کہ میں تم کو کوئی نقصان پہنچانے جا رہا ہوں، اصلاً تمہارا جو اپنا ایک ظالمانہ طرز عمل ہے اس کے لیے تم خطرہ محسوس کر رہے ہو۔ یہ ایک بات ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسے میں ہمارا اپروچ یہ ہونا چاہیے کہ جو ذات پات کا نظام پایا جاتا ہے اس نظام کو درست کرنے کے لیے ہماری دعوت ہونی چاہیے، ہمارا پیغام ہونا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کو شرک سے نکال کر کے توحید تک لانے کے لیے اصل تو انبیاء کا پیغام یہی تھا، وہی ہمارا بھی پیغام ہے۔ تو ہم اس کی جو کوشش کرتے ہیں یہ چیز بھی ان کو بھاتی نہیں۔ مشرکانہ نظام میں وہ کس طرح اپنے آپ کو براجمان رکھ کر کے عوام کے مال پہ عیش کرتے ہیں، ہم اور آپ خوب جانتے ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تیسری چیز جو ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ ان کی دشمنی کی وجہ یہ ہے تو ظاہر ہے یہ ختم ہونے والی اتنی آسانی سے نہیں ہے، اس کے لیے وہ ہزار طریقے اور ہزار حربے استعمال کریں گے۔ ایسے میں کوئی دباؤ قبول کر لینا خود گویا ایک طرح سے اپنے مشن سے دستبردار ہو جانے جیسا ہے، جو ہمیں اور آپ کو یا کسی بھی وقت کے نبی کو داعی کو زیب نہیں دیتا۔ اس کے لیے اصل رویہ یہ ہے کہ وہ جرأت اور ہمت کے ساتھ ان احوال کا مقابلہ کرے، اور ان احوال کا مقابلہ کرنے کے لیے جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ وہ اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھے، اللہ پہ بھروسہ کرے اور اللہ سے ہر مشکل وقت میں مدد طلب کرتا رہے۔ چوتھی چیز جو اس میں بتائی گئی وہ یہ کہ یہ ساری کوشش بے لوث ہونی چاہیے، کسی مفاد اور غرض کے تحت نہیں ہونی چاہیے۔ اور آخری چیز یہ بتائی گئی کہ حالات کچھ بھی گزر جائیں، یہ بات تو سوچی ہی نہیں جا سکتی کہ ہم اس مشن سے دستبردار ہو جائیں گے۔ ہم تو اسلام پر، ایمان پر، دین پر جمے رہیں گے، استقامت کا ثبوت دیں گے، اس لیے کہ اسی میں ہمارے لیے نجات اور عافیت ہے۔ تو ہم اپنی مسلمانانہ کیفیت سے کبھی بھی باہر نہیں آ سکتے۔ اسی کو کہا گیا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ہمیں تو حکم دیا گیا ہے کہ ہر حال میں ہم مسلمانوں میں سے رہیں اور اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے بن کر کے رہیں۔ تو ہمیں اور آپ کو یہ 4-5 چیزیں جو سمجھائی گئی ہیں، ان 4-5 چیزوں کی مدد سے موجودہ حالات کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین برحمتہ۔